منیب وہ جھوٹ بھی بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا، لیکن سارا دن رکشے پڑھتے رہتے ہو، کبھی کتاب ہی پڑھیا کرو، کیا کرتے ہو؟ آپ مانوڑ میں رکشے پڑھتے ہیں، مجھے یاد ہے سیکریٹریٹ سے آتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوتے تھے، ہم بھی بچپن میں پڑھتے ہیں۔ میری بات سنیں جی جی منیب اس دن میں نے ایک پروگرام میں کہا نا پھپے کٹن سنانی علی گل میں بولو نہیں دینا میرا برا، تو وہ اینکر کہتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، نہیں میں نے پتا ہے کون ہوتی ہے، جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ دی قسم ہے واقعی یہ کم پکا ہو جانا ہے فیصل تے۔ اچھا بات یہ انہوں نے کہا کہ وہ شعلہ بیانی میاں شہباز شریف کے حوالے سے نا، بھائی وہ جو 16 کلومیٹر والا آپ نے وزیر اعظم بنایا تھا نا، اس نے آپ کو بتا دیا کہ شعلہ بیانی کیوں نہ کرے کہ آپ کے تمام تر خطوط جو آپ نے یہاں سے لکھے، جو وہاں سے لکھے، جو ملک، اچھا اس میں ایک لفظ بتا دیں شاہ جی، ایک لفظ، جسٹ میں انٹرجیکٹ نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، 3 خطوط میں عمران خان نے اپنے لیے کیا مانگا، کہیں سے پڑھ کے بتا دیں، نہیں تو میں پڑھ کے بتا دوں گا، بلکہ منیر صاحب خود پڑھ کے نہیں، ان خطوط کی بات آپ کو صرف عمران خان کے آپ کو صرف عمران خان کے خطوط یاد آ رہے ہیں، میں عمران خان کی جماعت کے بڑے نام جنہوں نے پاکستان مخالف خط لکھے میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ تو اس نے محبت کسی میں لکھ دیا ہے خط، تو وہ سارا معاملہ ہوا ہے، لیکن مجھے میں دیکھیں اب وہ پرجوش تقریر، میں نے کہا نا میری آواز بند کر دیں فیصل۔ اچھا اب یہ ہے کہ بھائی یہ شعلہ بیانی کس کو کہتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ میں متھے رنگ دوں گا اور میں کلہ ہی کافی ہاں اور میں ادیاں مچھاں تو پھڑ کے اندر اور میں انہوں مار دیا گا دیسی لا دے گا، یہ ایسی باتیں یہی کہہ رہا ہوں نا، وہ ویسے مثال دے رہے ہیں، آپ جتنی مرضی کوشش کر لو بھائی، میں اپنی بات عوام تک پہنچا کے رہوں گا۔ اور آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، پرائم منسٹر ہاؤس والا پولنگ بھی پی ٹی آئی جیتی تھی۔ چلے یہ ہے نا پی ٹی آئی ویسے ہی جیتی تھی، پی ٹی آئی ویسے ہی جیتی تھی جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے نہیں کہا کہ وہ اس کو گھر سے اٹھا لیا اور منیر نے آپ سے پوچھا کہ کیا پنجاب حکومت نے کیا ہے، کیا پنجاب حکومت نے کیا ہے، تو آپ نے کہا جی ہاں شاید میں بھی پنجاب حکومت، تو آپ کے بہتان ہمیشہ شاید اگر اور مگر پہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ پولنگ سٹیشن اور فارم 47 بیانیہ بھی آپ کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اب ہم وہاں پہ جا کے نہ کسی کا ایسی اتار رہے ہیں ڈی جی خان اور نورو ہال میں، نہ ہم کسی کو مونچھوں سے پکڑ رہے ہیں، نہ ہم بتے رنگ رہے ہیں، نہ کلے کافی ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ عوام کو بتا رہے ہیں اور عوام سے ہمیں اس کی تائید مل رہی ہے۔ آپ کے پاس اب تک بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف جھوٹ کا چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی وہ کرپشن، وہ چور، وہ ڈاکو اور وہ سب اللہ پاک نے ڈیوائن انٹرونشن ہوئی اور عمران خان کو رب نے چور ثابت کیا اور مصدقہ چور ثابت کیا ملک ریاض کے کیس میں 190 ملین میں۔ اب ہم جو کام کر رہے ہیں فیصل، جو اچھے کام کر رہے ہیں اس کے لیے عوام میں جا کر ان کو بتا رہے ہیں۔ تکلیف آپ کو مریم نواز سے ہے، تکلیف آپ کو اتنی زیادہ کسی اور سے نہیں ہے۔ آپ مڑتے ہیں تو پنجاب کی چیف منسٹر کا نام لیتے ہیں، کیوں کہ وہ عوام کا پیسہ عوام پہ لگا رہی ہے، وہ کسی پنکی پیرنی، کسی گوگی وہ ایسا کوئی معاملہ پنجاب میں نہیں ہو رہا، سفارش کلچر ختم ہو چکا ہے، میرٹ پہ ہر کام ہو رہے ہیں، تو یہی تکلیف ہے۔ آپ ہمیشہ لندن سے آگے نوکری لے لی ہے، اصل معنوں میں پہچان لیا ہے کہ نوجوان کا اصل لیڈر کون ہے، کون ان کے ہاتھ میں قلم دے رہا ہے، کون ان کو ہدایت دے رہا ہے، کون ان کے مستقبل کی فکر کر رہا ہے، کون ایک ماں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ بھائی اب آپ بولتے رہو، میں رکوں گا نہیں، کیونکہ آپ کا طریقہ واردات ہی ہے، جب میں گردن سے پکڑ لیتا ہوں آپ چھڑاتے ہیں اور مجھے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو وزیر اعلیٰ وہ مسئلہ صرف یہ ہے بھائی۔ اچھا بات یہ ہے، اچھا اب سوال کریں منیب آپ، صرف مسئلہ یہ سوال میں کیا، چوہدری صاحب چپ کرتے ہیں اور آپ کی بات جب تک میرے تک پہنچے تو چوہدری صاحب نے پنجابی کہتے ہیں پڑونج لیندے نکال لوں، ایک بریک لیتے ہیں جی، واپس آتے ہیں، اور چوہدری صاحب میں بریک کرنے واپس آتی ہوں۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ میں ذرا شاہ جی اب یہ اس سیگمنٹ میں سوال پہلا آپ سے کر لیتا ہوں۔ آج قائد حزب اختلاف نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ملک کی عدلیہ کو بھی قابو کیا ہوا ہے، اور بابر امان صاحب بھی یہ کہتے ہیں جب تک ادارے اس پالیسی سے ریٹائرمنٹ نہیں لیتے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر عمل دخل نہ چھوڑے تو کام اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی۔ دیکھیں آپ کی حکومت ہے، میں دوبارہ وہی کہوں گا، ہسٹری کے اندر شاید یہ بعد میں آپ کو منہ چڑھائیں گے کہ دیکھیں ہم تو آپ کو کہتے تھے، لیکن آپ ایسی حکومت آپ نے بنائی ہوئی تھی جہاں اتنا جبر تھا، جہاں اتنی فسطائیت تھی اور پتہ نہیں کیا کیا تھا۔
منیب بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ جب اٹھتا ہے وہ کہہ دیتا ہے جی کہ ریاستی اداروں پہ الزام تراشیاں اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ثبوت ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا نا. جب ایک ادارہ بار بار ان کو کہہ رہا ہے, جب یہ خطوط لکھتے ہیں, جواب آتا ہے کہ بالآخر آپ کو سیاسی قیادت سے بات کرنی پڑے گی, تو پھر اس پہ اعتبار کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا وہی تاریخ دہرائی جائے گی جو ان کے دور میں ہوتی رہتی تھی؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لمحہ موجود کے اندر اسی چیز کا یہ الزام لگاتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. واقعی یہ بات سچ ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ ایک شخص ان کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوتا تھا, ڈنڈے کے زور پہ ان کی تمام تر خواہشات کی تکمیل میں وہ کلیدی کردار ادا کرتا تھا. یا تو اس طرح کو کوئی بندہ پارلیمان میں ڈھونڈ کے بتا دیں, جس طرح ہم نے ماضی میں پکڑے تھے, شوکت عزیز صدیقی سامنے آئے تھے, باقی لوگوں نے آ کے کہا تھا کہ ہمیں کہاں سے ہدایات مل رہی ہیں اور ہم ان ہدایات پہ عمل کر رہے ہیں. منیب اس دور کے تو عینی شاید ہم بھی ہیں. ہم یو کے میں رپورٹنگ کر رہے تھے, اس دور کے اندر بیگم کلثوم نواز بیمار تھی, ایک بہت بڑا افسر پاکستان کا وہ پاکستان ہائی کمیشن میں ہمیں بلا کے کہتا ہے کہ 3 افراد ہیں, بڑے صحافی ہیں, آپ نے ہمارا نیریٹو تباہ کر دیا ہے کلثوم نواز کے حوالے سے رپورٹنگ کر کے. تو ماضی میں تو ہر چیز کا ایک ثبوت ہوتا تھا, وہاں پہ لوگ نظر آتے تھے, یا تو اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے لے ہیں, ورنہ یہ جھوٹ بول کے کہ فلاں نے مجھے 2 ارب روپے کی پیشکش کی. ہر بندہ ان کا اٹھ کے کہتا ہے کہ 26ویں ترمیم کے لیے $200 ارب کی ہمیں پیشکش ہوئی, لیکن نام بتانے سے قاصر ہیں. جو آرمی چیف پہ کھلا تنقید کرتے ہیں, جو چیف جسٹس پہ کھلی تنقید کرتے ہیں, جو وزراء اعلیٰ پہ, وزیر اعظم پہ نام لے کے تنقید کرتے ہیں, وہ کسی ایک ایسے شخص کا نام نہیں لے سکتے جس نے ان کو $2 ارب کی پیشکش, 2 ارب روپے کی پیشکش کی ہے. یار نام لے دو نا, ڈنڈا جو آیا تھا, آپ تو ڈرتے ہی نہیں ہیں. شاہ جی جس ڈنڈے کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ڈنڈے کے زور, وہ ڈنڈا اب یہ چودھری صاحب بیٹھے یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈنڈا اب آپ استعمال کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے ایک میٹنگ کا بتایا کہ فلانا توڑ دیا ہے, کہ وہ کہتے ہیں ڈنڈا اب آپ استعمال کر رہے ہیں اور وہ ڈنڈا اب آپ کو دستیاب ہے. میں نہیں باتوں سے نہ کرے نا, ساتھ کچھ شواہد کو ثبوت دے دیں. گھر توڑ دیا ہے, اب گھر توڑ دیا, اب کس قبضہ مافیا کے ساتھ کیا رولا تھا ان کا, لوگوں کے نجی رولے بھی ہمارے گلے ڈال دیتے ہیں. کسی کا جھگڑا ہو جائے بس سٹینڈ پہ, کسی کی ککڑی چوری ہو جائے, کسی کی بھینس گائے چوری ہو جائے, اس کا بھی الزام یہ ہم پہ لگا دیتے ہیں. یہی تو میں کہتا ہوں, جو لاشیں نہیں چلی گری, جو گولی الزام یہ لگا رہے ہیں. آپ اگلے پروگراموں میں آپ ثبوت لے کے جایا کریں گے. یہ بات سنیں, 6 ججز کا لیٹر ثبوت نہیں ہے. باخدا کیا اپنا آپ کو سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ ثبوت نہیں ہے؟ کیا جو امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی وہ ثبوت نہیں ہے؟ کیا پتن اور فافن کی رپورٹیں ثبوت نہیں ہیں؟ کیا انٹرنیشنل اور لوکل میڈیا کی رپورٹیں ثبوت نہیں ہیں؟ ہاں اسی لیے بین کر دیا نا کہ وہ انہوں نے رپورٹ دی تھی کاشف عباسی کا آفر ہونا ثبوت نہیں ہے. کیا لوگوں کے گھر توڑنا جو ہے وہ ثبوت نہیں ہے؟ کیا لوگوں کے جو دسنا صبر کر جاؤ, نہیں کرنا تاہم دس در ایسا میں. بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز کے جو اسٹیٹمنٹ ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ ثبوت نہیں ہے. جن لوگوں کے گھروں میں بچوں کو کہا گیا ہے, جن لوگوں کے ساتھ بچوں کی چادر اور چاردیواری کے تقدس یہ جو ابھی بات یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں چوہدری صاحب, آپ کیونکہ وکیل ہیں, میں اس لیے ذرا آپ کے لیے آسان ہے نا کہ ایٹ لیسٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک گھر توڑا گیا اور چادر و چاردیواری کا تقدس پامال ہوا. آپ یہ ترجمان ہے نا پنجاب حکومت میں, ان کی ذمہ داری ہے یہ پھر اون کریں گے یا اسے ڈیفینڈ کریں گے. آپ بتائیں گے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ منڈی بہاؤالدین میں ہوا ہے, اس کی ایف آئی آر لانچ ہوئی ہوگی, آئی ایم شور کوئی نہ کوئی بالکل ہوئی ہوگی. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں, اب مذاق کی آپ انتہا دیکھیں فسطائیت کی اور ریاستی جبر کی. حاجی امتیاز کے ڈنگر چوری ہوئے, کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں, گھر توڑا گیا, اس کی ایف آئی آر ادھر وہ 22 سے 22 گائے چوری پہ. اسی طرح سے طارق صحیح, ظفر اللہ گوندل, شاہ جی تانوں تے پاؤنڈ آندے نا, ساڈے واسطے ذمہ واسطے ڈنگر تے کھڑیاں فصلاں بڑیاں امپورٹنٹ ہوندیاں, گھر دے فرد ہوندے. اچھا وہ تو یہاں آ گیا, ان کو کون سے پاؤنڈ آندے ہیں؟ کدی دودھ دا پیالہ تسی اپنی مجھے دا پیتا ہو اندازہ لگایا لو, تانوں تے دودھ شاید پتہ نہیں کتھوں آندا ہے. سر ہمارے ذمہ داروں کے مسائل ہیں, آپ کے کل میرے ڈیرے پہ پہنچ ٹیکسلا میری جان ٹیکسلا میں بھی آپ کیا کرتے ہیں. اب بات یہ ہے, احمد چٹھا آمدہ نگر میں گھر توڑا, اس کا لاہور والا گھر توڑا, یہ سب پنجاب میں ہوا. یہ پنجاب میں میں آپ کو لسٹ دیتا ہوں. اپنا لکھوی صاحب قصور والے, اپنا میاں غلام جو ہمارے رینجر خان والے, کسی واقعے کی بھی ایف آئی آر نہیں ہوئی.
سب کی ہے. میں نے آپ کو کہا ایف آئی آر دیتے ہیں, جو ایف آئی آر ڈالنے دیں وہ بھی بیٹھ جاتا ہے. اچھا 22 میں آپ جائیں نا ذرا, نہیں وہ تو آپ ذرا چوری جہاز صاحب کو بنایا, حاجی امتیاز کو بنایا, انیکا بھٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک, اچھا چلے ہماری تو بیل پٹیشنیں نہیں لگاتی ہائی کورٹ. اچھا چلے وہ تو عدالت میں چلا گیا نا معاملہ. لیکن کوثر قادری صاحب لاسٹ ورڈ, یہ جتنے واقعات گنائے ہیں آپ ان کی اب ترجمان ہے نا, آپ ذرا چوئی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا, آپ کا تو آپس میں بھائی چارہ ہے, یہ ایف آئی آرز کی درخواستیں شیئر کر لیں. اگر ظلم ہوا ہے تو پھر آپ ریڈریسل کروائیں پنجاب حکومت سے, کس نے توڑی ہے, کوئی تو جواب دے گا نا. جرت تھی گل نہ کرو نا. دیکھیں ایف آئی آر درج کرا دی ہے منیب, انہوں نے ایف آئی آر درج کرا دی ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ مائی رحیمہ کی ککڑی سے لے کے پائی رفیق کی مجھ ڈنگر تک ہر بات کا الزام یہ پنجاب حکومت پہ لگاتے ہیں, وفاق پہ لگاتے ہیں, ریاستی ادارے پہ لگاتے ہیں. ثبوت کی جہاں تک بات ہے ان کے پاس نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. ہم ہیں سارے آپ کے نیچے آتے ہیں, اللہ کی قسم آپ کو یقین نہیں آتا, میں بتا دیتا ہوں آپ. اچھا کھپ نہ پاؤ. جی جی شاہ جی آپ بات مکمل کر لیں. اب بوتانوں اور الزامات کی دیکھیں آج تک جتنے لوگوں کو اٹھایا گیا, ماضی میں جتنی کاروائیاں ہوئیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز آ جاتی تھی, گاڑیوں کے نمبر سامنے آ جاتے تھے. اب ہوا میں لگے الزامات کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ ہوا میں الزام لگاتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پروگرام آپ فیڈ بیک دیجیے گا. خدا حافظ.